کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے کرتے خود کو کہیں کھو بیٹھے ہیں؟ جیسے زندگی ایک سٹیج ہو اور ہم ہر وقت بہترین اداکار بننے کی کوشش میں اصل چہرہ بھول جائیں۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں دا گفٹس آف امپرفیکشن ہمیں آہستہ سے روک کر کہتی ہے، کامل بننے کی دوڑ چھوڑ دو، خود بن جاؤ۔ یہ کتاب صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں ہمارا اصل چہرہ دکھانے کی ہمت دیتی ہے۔ اسے براؤن نے تحریر کیا، جو برسوں تک شرم، خوف اور کم تری کے احساس پر تحقیق کرتی رہی۔ ان کی تحقیق نے ایک حیران کن سچ سامنے لایا: جو لوگ سب سے زیادہ خوش اور مطمئن ہوتے ہیں وہ کامل نہیں ہوتے، وہ صرف خود کو قبول کر لیتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ایک ایسے احساس سے ہوتا ہے جسے ہم سب جانتے ہیں: شرم۔ وہ خاموش آواز جو کہتی ہے تم کافی نہیں ہو۔ بریانی براؤن ہمیں بتاتی ہیں کہ شرم انسان کو دوسروں سے کاٹ دیتی ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ماسک پہنیں، خود کو چھپائیں اور وہ بننے کی کوشش کریں جو معاشرہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن اسی تحقیق کے دوران انہیں ایک اور گروہ ملا، ایسے لوگ جو کمزوری کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنے زخموں کو نہیں چھپاتے بلکہ انہیں اپنی کہانی کا حصہ مانتے ہیں۔ یہی وہ لوگ تھے جنہیں بریانی نے ہول ہارٹڈ یعنی پورے دل سے جینے والے لوگ کہا۔ یہ لوگ ایک خاص طرز زندگی اپناتے ہیں۔ وہ اپنی کمزوریوں سے بھاگتے نہیں بلکہ انہیں گلے لگاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں خوشی تب آتی ہے جب ہم اپنی حقیقت کو قبول کریں۔ وہ خود کو دوسروں سے موازنہ کرنے کے بجائے اپنی قدر پہچانتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، وہ سمجھتے ہیں کہ کامل ہونا ضروری نہیں، کافی ہونا ضروری ہے۔ یہی کافی ہونے کا احساس ان کی اصل طاقت ہے۔ کتاب میں ایک گہرا موڑ تب آتا ہے جب بریانی اپنی ذاتی کہانی بیان کرتی ہے۔ وہ خود ایک محقق تھیں جو کمزوری اور جذبات کو ڈیٹا کے ذریعے سمجھنا چاہتی تھیں۔ لیکن جب انہیں احساس ہوا کہ کمزوری کو صرف پڑھا نہیں جا سکتا بلکہ جیا بھی جاتا ہے، تو ان کی اپنی زندگی بدلنے لگی۔ انہیں تسلیم کرنا پڑا کہ وہ بھی خوفزدہ ہوتی ہیں، وہ بھی ناکامی سے ڈرتی ہے۔ اور یہی اعتراف ان کے لیے آزادی کا آغاز تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم سب محبت اور تعلق چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں اپنی اصل شکل میں سامنے آنا ہوگا۔ اگر ہم ہر وقت ڈر کے پیچھے چھپے رہیں گے تو کوئی ہمیں سچ میں جان ہی نہیں سکے گا۔ کمزوری کا مطلب کمزور ہونا نہیں بلکہ سچائی کے ساتھ جینا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں میں ٹھیک نہیں ہوں تو ہم دراصل ایک دروازہ کھولتے ہیں، ایک ایسا دروازہ جو ہمیں دوسروں سے جوڑتا ہے۔ پہلے حصے کا اختتام اس احساس پر ہوتا ہے کہ اصل خوشی باہر کی کامیابیوں میں نہیں بلکہ اندر کی قبولیت میں ہے۔ اور جب ہم اپنی خامیوں سمیت خود کو اپناتے ہیں تب ہی زندگی میں سکون آتا ہے۔ لیکن سوال باقی ہے، اگر کامل نہ بنے تو کیا بنے؟ اسی سوال کا جواب اگلے مرحلے میں کھلتا ہے۔ اب کہانی ہمیں اس طرف لے جاتی ہے جہاں ہول ہارٹڈ لیونگ کے اصول سامنے آتے ہیں۔ بریانی براؤن 10 رہنما اصول بیان کرتی ہیں، مگر انہیں کسی فہرست کی طرح نہیں بلکہ زندگی کے تجربات کے طور پر پیش کرتی ہے۔ وہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ خود پر رحم کرنا سیکھیں۔ ہم اکثر اپنی غلطیوں پر خود کو سب سے زیادہ سزا دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے دوست کو معاف کر سکتے ہیں تو خود کو کیوں نہیں؟ خود پر شفقت کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے۔ پھر بات آتی ہے موازنہ چھوڑنے کی۔ ہم سوشل میڈیا، معاشرتی توقعات اور دوسروں کی کامیابیوں میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ لیکن ہر انسان کی کہانی مختلف ہے۔ جب ہم موازنہ چھوڑ دیتے ہیں تو حسد کی جگہ شکر گزاری آ جاتی ہے۔ شکر گزاری وہ روشنی ہے جو دل کے اندھیرے کمروں کو روشن کرتی ہے۔ ایک اور گہرا سبق یہ ہے کہ خوف کو زندگی پر حاوی نہ ہونے دیں۔ اکثر ہم خوشی کے لمحے میں بھی ڈر جاتے ہیں کہ کہیں یہ سب ختم نہ ہو جائے۔ بریانی اسے فوربودنگ جو کہتی ہیں، یعنی خوشی سے پہلے ہی خوف آ جانا۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم ہر وقت بدترین کی توقع کریں گے تو کبھی بھی مکمل خوشی محسوس نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے حال کے لمحے کو پوری شدت سے جینا سیکھیں۔ کتاب ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو زندہ رکھیں۔ ہم سب کے اندر کچھ نہ کچھ تخلیق کرنے کی صلاحیت ہے، مگر ہم خود کو نااہل سمجھ کر اسے دبا دیتے ہیں۔ تخلیق صرف آرٹ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک انداز ہے۔ جب ہم تخلیق کرتے ہیں تو ہم اپنی روح سے جڑتے ہیں۔
اس حصے میں ایک خاموش پیغام بار بار سنائی دیتا ہے، اپنی کہانی کے مالک بنو وہ اگر ہم اپنی کمزوریوں کو چھپائیں گے تو وہ ہمیں کنٹرول کریں گی، لیکن اگر ہم انہیں قبول کریں گے تو وہ ہماری طاقت بن جائیں گی۔ زندگی کی خوبصورتی اس کی ادھوری پن میں ہے۔ جیسے ایک دراز سے روشنی اندر آتی ہے، ویسے ہی ہماری خامیاں ہمیں انسان بناتی ہے، اور پھر آتا ہے وہ مرحلہ جہاں دل دھڑکنے لگتا ہے۔ کیا واقعی ہم اتنی ہمت رکھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے اپنی اصل شکل میں آئیں؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں کتاب کا آخری حصہ ہمیں ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ آخری حصہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خود کو قبول کرنا ایک بار کا عمل نہیں بلکہ روز کا انتخاب ہے۔ ہر دن ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم ڈر کے ساتھ جگے ہمت کے ساتھ۔ بریانی کہتی ہیں کہ ہمت کا مطلب یہ نہیں کہ خوف ختم ہو جائے، بلکہ یہ ہے کہ خوف کے باوجود قدم اٹھایا جائے۔ وہ ہمیں تعلقات کی اہمیت سمجھاتی ہے۔ سچے تعلقات تب بنتے ہیں جب ہم خود کو چھپانا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم اپنی کمزوری کسی کے ساتھ بانٹتے ہیں تو ایک پل کے لیے دل ننگا ہو جاتا ہے، مگر اسی لمحے اصل قربت جنم لیتی ہے۔ محبت کا دروازہ تبھی کھلتا ہے جب ہم دیواریں گرا دیتے ہیں۔ کتاب کا اختتام ایک گہرے سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ بریانی ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم جیسے ہیں ویسے ہی کافی ہیں۔ ہمیں اپنی قدر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں کامل بننے کی نہیں، مکمل دل سے جینے کی ضرورت ہے۔ زندگی کی اصل خوبصورتی اسی میں ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو تحفہ سمجھیں، کیونکہ یہی گفٹس آف امپرفیکشن ہے۔ اور شاید یہی سب سے بڑی سچائی ہے، جب ہم کامل بننے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں تبھی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ جب ہم خود کو گلے لگاتے ہیں تب دنیا بھی ہمیں قبول کرنے لگتی ہے، اور اسی لمحے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کبھی بھی ناکافی نہیں تھے، ہم صرف خود کو پہچاننے کے سفر پر تھے۔